مہر کا عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے زور سے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس پر آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلائی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا۔ حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، انہوں نے کہا بیٹا محمد پانی تو پلا، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتی پانی پلا؟ کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن، حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور بھی، ان میں ام ایمن بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا ہے، تو اب جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے۔ آپ نے خود گلاس پیش کیا۔ تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی۔ ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہم کہتے لگتا ہے استاد جی گھر دینا لڑتے آئے ہوئے، اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی۔ لڑائی گھر میں اور غصہ ہم پہ نکل رہا۔ جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو تم دعا کرو تمہارے پاس گھروں میں نہ لڑیں تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے۔ زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے۔ تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے۔ چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے، اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو۔ جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے، اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون ملی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اربوں پتی آدمی کی بیگم، کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامند کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں۔ تو میرے نبی، میرے بھائیو، ایک زندگی دے کر گئے ہیں جو شروع ہوتی ہے گھر سے۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن نے اتاری۔ میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک آدمی وہ کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں آیات، سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے،
جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے. تو پہلا میاں بیوی ہے، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے. اور چونکہ کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشرہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کر، ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑو. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، کوئی وہ دو مجھے، کوئی تویز دو. میں نے کہا بیویوں پہ تویز چلتے ہی نہیں. کہنے لگا تو کیا کرو. میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بھائی. کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا. کہنے لگا نہیں. کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی بھائی. کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے. آپ نے گامہ پہلوان کا نام سنا؟ گامہ پہلوان یہ رستم زمان کا ٹائٹل، اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد. تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو وہ بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات بڑھ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو. تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑ تو جیا بندہ تانوں مار گیا اور تسی چپ کر کے ٹر پئے ہو. وہ کہنے لگا ماڑے نوں مار دیاں شرم آندی. وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں. وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا. میں کہا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی. میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو. 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولوی صاحب عجب ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا ادا منہ تھے کھلے ہی رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا. مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا. کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا. اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروان چڑھے گی. جو میرے سامنے مرد عورتیں ہوتی تو میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتا تھا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو کرے. لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھنا ہے. وہ رقص کر رہے تھے ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بعد سورے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا. تو اب نے کہا اچھا آ جاؤ. تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گئے اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کر دیا. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا نہیں کر دی، چل بیٹھ قرآن پڑھ. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں. کہنے لگے نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے کے بعد یوں ہو جاتے، چونکہ تھک، پھر تھوڑے کے بعد یوں ہو جاتے.
جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کے افضل ترین ہستی رحمت للعالمین. پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ. اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے. تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں. کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے. سکھائیں اسے اے لیول او لیول اور توقع کرے کہ اماں ابا کو بھی مانے تو کیسے مانے گا. ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے. انہوں نے کہا جی میری بات سن. کیا کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے. آپ نے کہا ہاں تو ذرا بتا دیں. تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سن لیں. اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی. پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو. پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی. حضرت عمر نے وہی سوٹا ادھر پھیر دی. وہ بے وقوف پہلا مجرم تو ہے. وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت. نہ تراشیدہ وہ پتھر ہے. تو پہلی گود ماں باپ ہیں. اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا ہو. اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کاؤنسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ. اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں. استاد تو بعد میں آتا ہے. پہلا درس ماں باپ کا ہے. اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا جس کی تراش خراش. اور زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے. نصیحت تھوڑی ہو، محبت زیادہ ہو. ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی، پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے کام. ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتی. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں. تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا. کن قانعا تکن اغنى الناس. قناعت اختیار کر، سب سے بڑا غنی بن جا. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے. 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو. پھر ان کے شر سے تم بری الذمہ. لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا. پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے. لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی، امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے. سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے.
تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی، ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہر لے لڑائی ہو۔ اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی، تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتے سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اے ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جانا۔ اگر میں کی کر رہا ہوں، میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دی۔ بس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہوتا اور تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی بیوی دا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بڑے خوش ہوئے۔ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو اس میں چل نہیں، مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا۔ میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو، پھر اولاد کو پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ لیکن جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی۔ کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اسلامی تعلیمات سراپا، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف کیا۔ وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت عمر۔ سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر نے فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بہتر عبادت مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا۔ ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ فرمایا باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس۔ ماں کب فوت ہوئی؟ 25 برس۔ اللہ کے لیے اللہ کی کسی اور 3 افراد، ام ایمن، خادمہ، والدہ، چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کرنا یہ اچانک موت کا وار ہوا ہے، ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق، تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروٹ پہلو بدل رہی تھی، جس سے پتہ لگتا ہے شاید وہ بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے کیا پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید بعد۔ بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت وقت ولدت طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ چمہ بجھ گئے کہ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں، پیٹ بھرتے ہیں، خود پریشانی میں ہوتے ہیں،
دوسروں کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش اور تدبیر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ پتھر جوڑ کے وہاں اور بامراد ہیں۔ تو نیچے اللہ اترے تو تعالیٰ آپ پھر نے بھاگ کے بیان اوپر کی چڑھ ان لوگوں کی جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پہاڑ ہے ان اتنا لوگوں کی اونچا، جو اس سے تھوڑا سا لوگوں اونچا، ایثار و وفا کرتے ہیں، پھر ان اوپر لوگوں چڑھ کی جو ام لوگوں کی ایمن مدد پیچھے کرتے پیچھے ہیں۔ دوڑ، اللہ نے تعریف تو ہم کی ماں ان کی لوگوں قبر سے کی لپٹ کے جو لیٹے ہوئے خود تھے۔ بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو جب قریب آئیں تو آپ کہہ اور رہے خود تھے اماں محمد تجھے تو عربی خبر صلی تھی اللہ تیرے علیہ سوا میرا وسلم کی کوئی نہ تھا، زندگی بھی تو اسی طرح کی ہے۔ مجھے چھوڑ کے تو چنانچہ کہاں آپ چلی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے اور آپ نے کہا اقرأ بسم ربک دوبارہ الذی جہاں ایک خلق، دفعہ چلا جاؤں دوبارہ آپ جانے اپنے کی تمنا نہیں پروردگار کے ہوتی، نام سے پڑھیے۔ وہاں جانے کی اس تمنا وقت ہوتی اللہ کے نبی نے کہا کہ دوبارہ اللہ ماں موقع دے قاری۔ تو میں وہاں جاؤں۔ اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار ایک 3 بار تیسری بار وقت جب کوشش اثر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھل نے چکی پڑھ تھی لیا، کافی، مگر چونکہ آپ کے لیے واقعہ فضا میں نیا تھا بھی وہ اس لیے سرخی گھبرائے چھا ہوئے چکی گھر تھی آئے تو اور موسم آنے کے بعد سوگوار ایک وہ خدیجہ رضی مقام، اللہ پھر وہ تعالیٰ پڑا عنہ ہوا سے کہنے سامنے لگے کہ اے 14 خدیجہ صدی میرے کے اوپر پردے کوئی ہٹاتے چادر ڈال ہٹاتے دو، ہٹاتے میرے اوپر کوئی میں وہاں چادر بے ڈال خود دو۔ کھڑا رہا۔ اور حضرت خدیجہ واہ رضی میرا اللہ رب، تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جس کیا کو تو ہوا؟ نے حبیب تو اللہ کے بنایا نبی اسے صلی اتنے اللہ علیہ بڑے وسلم دکھ نے میں بیان ڈالا، کیا اوئے اوئے، کہ آج میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو کمال آج سے کا۔ پہلے ہم نے نہیں دیکھا، لگتا ہے میرے ساتھ باپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا، تو کوئی حضرت خدیجہ دادا دادی کو بھی بچا لیتا، بتایا کہ جنگل دراصل میں ایک موت شخص ایک فرشتہ آیا تھا جو کبھی اللہ آج سے تمہیں موقع پہلے دے اس تو طرح دیکھنا نہیں جا آیا، کے وہ۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا پڑھ، میں تو یہ اور پھر میں نے واقعہ پڑھا۔ ہزاروں یہ واقعہ دفعہ میرے سنا لیے چکا ہوں، نیا ہر ہے۔ دفعہ روتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ حالانکہ تعالیٰ آدمی عنہ عادی ہو بڑے جاتا ہے اطمینان ایک سے چیز کہا جب بار کہ یا بار رسول سنتا اللہ، سناتا ہے، آپ کو لیکن کچھ بھی مجھے نہیں نہیں ہو یاد سکتا۔ کہ یہ کہتے اے ہوئے کبھی محمد میں صلی آپ اللہ کی علیہ جانا وسلم ہوں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بڑی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میمن نے یہ اٹھایا، بات بیٹا کیسے اٹھو، کہا کہہ نہیں رہی میں نہیں ہیں؟ جاؤں گا، تو حضرت مجھے خدیجہ ادھر رضی ہی اللہ چھوڑ، تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا محمد کھینچ کے میں نے لائیں آپ نیچے کو کبھی گھسیٹتے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی لوگوں کے بیچ میں اس لڑائی خوبصورت لڑاتے ہوئے حال نہیں میں دیکھا، وہ کیفیت بلکہ کیسے آپ وہ منتقل ہیں کروں جو وہاں جو میرے کمزوروں اوپر کا تاری بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو بے قصوں بے بسوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ مکے وہ تک ہیں روتے ہی جو آئے ہیں، ٹوٹے روتے ہوئے ہی دلوں آئے کو جوڑتے ہیں، آپ وہ ہیں تو جو ہمیشہ زخم سچ اتنا بولتے گہرا ہیں، تھا آپ کبھی جھوٹ کہ نہیں 6 برس بولتے۔ اور 63 سال، حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ جو آدمی لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو 57 آدمی برس رشتوں کو گزر گئے، جوڑتا ہو، زخم جو نہیں آدمی بھرا، دلوں میں محبت تو آپ پیدا نے اپنی کرتا ہو، اونٹنی کرو میں ادھر یقین موڑ کے دی۔ ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اپریل دنیا کا کی کوئی مہینہ آفت اس کے شدید سامنے گرمی، نہیں آ سکتی، تب ماں یہ کی کسی قبر کے سرانے عارضی یا تشریف لائے، جادوئی اثر کا اونٹنی سے اس پر اترے کوئی اثر نہیں ہو اور یوں سکتا۔ بیٹھے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ اور سر ہی نیچے بہرحال دیا اس کے ایسے، بعد پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس پوری لے کر پوزیشن گئی۔ چھوٹے انہوں نے بچوں اپنے والی، علم کی جب بنیاد پر زیادہ آپ لمبا صلی رونا ہو اللہ تو علیہ بچوں کو وسلم کے یہ ساتھ پیش آئے واقعے پوزیشن کے لیے بنتی بتایا۔ ہے، یوں سر وہ دیا، جو آنے والے تھے وہ فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، اور پھر آقا کریم صلی آنسوں اللہ کی علیہ وسلم برسات کے بارے میں لگی، انہوں نے پیشن گوئی کی روتے کہ آنے والے روتے وقت ساری میں دم نبی تل بنیں گے۔ گئی۔ بہرحال اس واقعے میں اللہ کے نبی اور صلی اس اللہ قافلے کا علیہ وسلم انتظام کی ابوا زندگی کا بستی ایک میں تھا، عکس موجود ہے۔ حضرت ابوا خدیجہ کے وہاں سے بیان 10 کے میل مطابق دور ہے، آپ محبت اندازہ کرتے ہیں، محبت چونکہ میں کا پہلے پیغام ابوا دیتے گیا، ہیں۔ وہاں سے اللہ کے رہبر نبی صلی ڈھونڈنا اللہ چاہا، علیہ ملا وسلم نہیں، کی پھر اپنے راستے میں ایک اپنی مل امت گیا کو تو کیا اس کو لے تعلیم کر، دی کہ لوگوں تم دلوں میں جوڑ تو پھر آپ نے پیدا کرو فرمایا کہ اور میں ہر ادھر طرح ہی کی آج قیام توڑ سے کروں اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ وہاں نہیں گئے فرمایا جہاں سارا انتظام کہ تھا جو لوگ ٹھہرنے دلوں میں ماں کے جوڑ سرانے پیدا کرتے ہیں، رات اللہ گزاری، ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ جنت کی تعالیٰ چابی ایسے ہے، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے۔ جن کے بغیر اس کوئی کے جنت علاوہ میں جا اور نہیں بھی بہت سارے سکتا۔ آپ نے پیغامات کہا ہیں جس سے پتہ چلتا سارے ہے نبیوں پر بھی کہ جنت اللہ کے حرام نبی ہے جب صلی تک میں اللہ نہ چلا علیہ جاؤں۔ وسلم نے اپنے پیغامات وہ اپنی کے ماں ذریعے کے لیے محبت ایسے کو عام بے قرار کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کہ اللہ مائیں تعالیٰ ذلیل ہیں، ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا تھا میرے نبی سے قیامت کب آئے، کہا مجھے نہیں پتا، کہا کوئی نشانی، کہ جب مائیں ذلیل ہوں گی آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی۔ تو آپ سارا دن حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں نا، دل سخت ہو جاتے ہیں، حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو صرف فقہ میں لگتے ہیں ان کے دلوں میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ تحفۃ العلماء میں جو حساب کتاب ہے، فقہ بھی حساب کتاب ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز، یہ شرط یہ فرض یہ واجب یہ سنت۔ جو نرمانے والی چیز تو قرآن و حدیث ہے۔ تو سارا دن حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب حساب، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں حساب کی راحت کے سوا. تھوڑی سی فیض سے معذرت کے ساتھ.
تو کچھ وقت نکالو اپنے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے. ایک پورا دین ہے، عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا. پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں آؤ. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی. نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی. میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے محبوب یہ تیرے رب کا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے. جو احسان نرمی کا جتلایا ہے نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یہ نبوت کا احسان ہے. اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا، آپ کو میں نے نرم بنایا، اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا. ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کی وسعت اس سے زیادہ ہے. ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے. اچھا اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا ہو، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیر و نذیر ہوں، جو خاتم المرسلین ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار ہیں، یہ تیرے جان نثار، تیرے پر پروانہ وار قربان ہونے والے لن فضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے. چھوڑنے والے کون؟ صحابہ. کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى. اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی. جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے. طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں ہیں؟ شدت اور سختی نے نفرت کو جنم دیا ہے. اس نفرت نے آج آگ لگا دی ہے. مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، صوبوں کے نام پر، فقہ واریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، رشتے ناتوں کے نام پر آگ لگی ہوئی ہے. آگ. نبوت والے اخلاق ہی اس کو زیر کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں. نبوت والی زندگی، نبوت والے اخلاق. میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنی لمبی مجھے نہیں چاہیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے کہا نہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط. میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ دکھ درد دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 3 بڑے کام. دعوت، ہم تبلیغ کے داعی ہیں، کبھی تبلیغ میں وقت لگاؤ. یہ بننے کی محنت ہے، سدھرنے کی محنت ہے، تربیت کی محنت ہے، پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کی محنت ہے. ٹھیک. اللہ نے کہا میرے نبی درمیانہ کام کرو. لمبی نماز پاؤں میں ورم نہیں، درمیانی نماز پڑھو. سارا مال اٹھا کے دے دیا. مال کیا تھا؟
کچھ بھی نہیں تھا، کرتا ایک صحابی کو پسند آیا، کہا جی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے دے دیں، آپ نے اتار کے وہ بھی دے دی۔ نماز کا وقت آیا تو کرتا ہی کوئی نہیں، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک انصاری عورت کے پاس پیغام بھیجا، اس نے چادر بھیجی، وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھائی تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، میرے محبوب ایسے نہ کر کے پھر خود تنگ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو تین بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، دعوت دینا، تینوں میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اعتدال۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ دیتا ذرا ہولا ہاتھ رکھ، ذرا آنکھ۔ یہ نہیں افسران کہتے اگر ہم ڈھیل دیں تو پھر یہ کام نہیں کرتے، سارے ملک ہے اگر ڈھیل دیں تو کام نہیں کرتے، ذرا آنکھ نہ دکھائیں تو کام نہیں کرتے۔ ہے جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، کَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتے، میں انّا کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ، آپ کے اخلاق بلند ہے، یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے ہیں، چھا گئے۔ بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے۔ اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر کی، اور اس پہ ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی اور شاباش دی، زبردست اخلاق ہیں۔ اتنے بڑی تعریف کے بعد ذو کی بجائے علا کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے نہیں، پھر مطالبہ کیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ۔ بولے نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھی، جو جناح کا لفظ آتا ہے نا، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، پر بچھانے کا کہ میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو، تو میں جب کالج پڑھتا تھا ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے، تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے، تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے، تو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کارتو، ہر شے ساتھ ہوتی تھی۔ تو وہ ایک چاچا سردار ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا، تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا نا فائر، وہ کارتوس تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردار مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا، وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاندے ہیں وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے، بہت تیتر ہوتے تھے اس وقت، تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس، تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3، تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے، اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے، اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہون بے شک کباب بنا دے ہمیں سالن بنا، ہون میرا بس کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا مولانا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جائے، بچھ جا، ذبح ہو جائے۔ پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا مِنَ الرَّحْمَةِ، پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے۔
ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا، طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوگا، ایک سانس، ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جب اس کو زفرہ کہتے ہیں۔ کہا تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے۔ زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی۔ تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتی۔ تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ۔ اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں، اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی۔ کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا۔ ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، ابو عمر کی سیرت نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ۔ دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو، جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی۔ جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی۔ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر، سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے۔ میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے۔ تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں، تو یہ جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا۔ ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو بس پھر وللضالین آمین۔ اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں، یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں۔ تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ہے کیا ہے، ادھر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ اور ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں، یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت،
ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ. کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا سنا نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گامو نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے، نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی سے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیہ گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گامو گیا اور اس نے پگڑی اتاری واللہ اور اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہون تا ٹور پاؤ. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے گی؟ محبت دو، محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا، نہ عربی نے، نہ فارسی میں. عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کر لو. کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو. تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں. ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے. اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، معیشت. لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں، پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں. تو میں کو 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہو ان سارے دن. تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں. تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتا. 1 لاکھ گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی. تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو. اس کو بیلنس کرنا. آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل، ترازو. تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تو اس میں ٹائم بھی دو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی. اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں. ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے. ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، 1000 نہیں، چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں. یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، 1000 نہیں، چند سو. ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ. صحابہ. پھر یہ
حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے گا۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان میں ایک زبیر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کے بعد کان الذی عاہدنی خلیل ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالکیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو، یہ کیا بلا ہے؟ آگے ہندا اور عورتیں وہ بجا رہی تھی، ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر غامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دے گی، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا قابو میں آ گئے، تو آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی، اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا دی۔ تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھیج دو، یہ کیا کیا؟ نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، واپس لے لی۔ پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا۔ سامنے ایک ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا۔ تو زبیر کہنے کہ میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے۔ او اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی، مسلمان بھی رو گیا، قریش بھی رو گیا، اور دونوں اپنی وہ رکن اسلام، وہ رکن کفر۔ آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر لوہے کی ٹوپی تھی نا یوں اتاری، ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ۔ اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جب شکست ہو گئی مہاجرین کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے، تو مہاجرین بھاگ گئے۔ زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے۔ تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا، کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر۔ تو انہیں آواز لگا یا للانصار، یا للانصار۔ تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000، اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک، ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا۔ 3000 نے 1 لاکھ کے منہ پھیر دیے، اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے،
عباد بن بشر شہید ہو گئے اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، کعب بن اجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا اور لشکر داخل ہوا اور مسلمہ کذاب قتل ہوا۔ تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے۔ اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگے، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی۔ اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں، صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ۔ لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، ہاں آپ تو احد والے ہیں، ہاں حدیبیہ والے بھی ہیں، آپ تو صحابی ہیں بالکل، لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے۔ یہ آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کر دو، اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے، یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے۔ تو اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں۔ کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ معاف کی، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا۔ اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے۔ اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنائی، ایک سکیچ بنایا ہے۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی، چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا ہے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے، اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا۔ مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا، تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 اس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل، دل آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑی تھی، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خرید لے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خرید لے، خامند بیوی سے بولے، بیوی خامند سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے، شاگرد استاد سے بولے، دلوں کے خریدار، دلوں کے سوداگر بن جاؤ، ایک میٹھے بول سے دل خرید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار اور لا تعداد مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سے ایک انسان کو بنایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ اسے آزمائے کہ دیکھے کون نیک عمل کر کے اپنے رب کی بارگاہ کا مقرب بندہ بنتا ہے
اور کون برا عمل کر کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، صحیح اور درست راستے کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ چنانچہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کی تمیز سکھائی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کی سلطنت ہے، جس کے کنٹرول میں کائنات کا ہر حکم ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کی تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون بہتر کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسرے مقامات پر بھی یہ مقصد واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اس کے اعمال کی درستگی ہے اور اس کے اعمال پر صحیح بدلہ دینا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کریں، وہ لوگ جو اپنے رب کو راضی کریں، ان کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ہے اور ان کے لیے ایک ایسی باغ اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھی ہے، ایک ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھی ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خوبصورتیاں، اس کی خوبیاں اتنی اعلیٰ اور اتنی برتر ہیں جس کے بارے میں ابھی تمہاری دل و خیال میں خیال بھی نہیں آ سکتا، جس کی حقیقت کو اب تک تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ اور اتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے جو نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر محنت کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لایا جائے، دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی جائے، بندے اور خدا کے درمیان جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو ختم کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے اور سجدہ کرنے کا انسانیت کو خوگر اور عادی بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ذات یعنی پروردگار کی ذات ہے جس نے تمہارے بیچ ایک ایسا نبی بنا کر بھیجا، ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا جو تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تم کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں، تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کے آنے سے پہلے، ان کی رہنمائی سے پہلے تم کفر و ضلالت اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ نبی نے آ کر تمہیں بتایا یہ انسانیت کا راستہ، یہ درستگی کا راستہ، یہ صحیح اور غلط راستہ ہے۔ یقیناً کامیاب اور بامراد ہیں وہی لوگ جن کو آخرت کی کامیابی ملی ہوئی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پروانہ ملا ہوا ہے۔ کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا، آپ کی سنت پر چلنے کو اپنی زندگی کا شیوا بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے انسانوں پر کہ وہ انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، دوسری جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تو پیدا ہوتے ہی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اتنا علم دیتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں۔ چیونٹیوں پر غور کریں، وہ کون ہے جس نے چیونٹیوں کو اندھیری رات میں چلنے کا طریقہ سکھایا؟ وہ کون ہے جس نے پرندوں کو اڑنے کا طریقہ بتایا؟ وہ کون ہے جس نے شیروں کو کھانے کا طریقہ سمجھایا؟ وہ کون ہے جس نے ہر مخلوق کو چلنے کا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کا طریقہ سمجھایا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مگر انسان جب پیدا ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا طریقہ سکھایا، پھر اسے جینے کا ڈھنگ بتایا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے وعدے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، فرمایا کہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو۔
یہ انسانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی خود اپنے لیے، آدمی غور کرے، کسی بادشاہ کا تقرب مل جائے، کسی بڑے آدمی کی قربت مل جائے اور اس میں پروٹوکول ملنے لگے تو آدمی اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ کا بہت قریبی آدمی ہوں۔ لیکن بڑا خوش نصیب تو وہ ہے جو اللہ کا قریبی ہو، جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا قریبی بندہ ہے، اور یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خوشی کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں ہم سب کو باعزت کرے، اللہ تعالیٰ نیک عمل کر کے اپنی نگاہ میں عزت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جو کچھ لاڈے پیار مواندہ کی کچھ آنکھ سناواں جے اجما ہندی تے روندے کی پرواہ براواں جے اجما ہندی تے روندے کی پرواہ براواں جے اجمائی بابلے دنیا اتے ہندے خستہ حالی ویکھ پترے دے سکھ نہ سوندے روندے خستہ حالی ویکھ پترے دے سکھ نہ سوندے روندے